میم نون زبر مو، دال زبر دا، خا زبر خا دخا، لام زبر لا دخل، ہا الٹا پیش ہو دخلہ، من دخلہ، من دخلہ نہیں کہیں گے، من میں نون ظاہر ہو گیا، یہ غلط ہے، پھر اخفا نہیں ہوگا، تو اس نون کی آواز کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، من دخلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تختی نمبر 10 یعنی لیسن نمبر 10، اخفاء کا بیان۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے سمپل انداز میں آپ کو سکھانے والے ہیں کہ اخفاء کسے کہتے ہیں اور اخفاء کی پہچان کیا ہے، اور اخفاء کی آواز آیتوں کے اندر یا قرآن کریم کے اندر کس طرح سے نکلے گی۔ تو یہ ہم بہت آسان طریقے سے آپ کو سکھانے والے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بنا کسی دیری کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ یہ 2 نمبر کا قاعدہ ہوتا ہے اخفاء کا۔ 1 نمبر کا قاعدہ ہمارا گزر چکا ہے جو کہ ہم نے پڑھایا تھا آپ کو اظہار حلقی کے بیان میں۔ تو یہ اخفاء کا قاعدہ نمبر 2 ہے، تنوین و نون ساکن کا۔ بہت دھیان سے سمجھتے ہیں، اس میں مشکل کچھ نہیں ہے، بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، یعنی یہ جو 15 حروف ہیں آپ کو بنا دیکھے یاد کرنے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں یہ بنا دیکھے آپ کو یاد کرنے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد بس آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ تنوین اور نون ساکن، تنوین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم لگ جائے تو وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تنوین میں بھی نون کی آواز نکلتی ہے اور نون ساکن میں تو نون کی آواز ہی نکلتی ہے۔ تو سمپل بات ہے یہ جو سمجھنی ہے ہمیں۔ نو کے زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پاؤں کھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ تو ناظرین اس میں پاؤں کھے کی مثال دی ہے، جس طرح سے ہم پاؤں کھا یعنی کہ فین جو ہوتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں پاؤں کھا بولتے ہیں، تو پاؤں کھا کا جو نون ہے اس کو ناک میں چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اخفاء جہاں بھی ہو اس نون کو ناک میں چھپانا ہے۔ بس سمپل انداز میں آپ اتنا سمجھ لیں۔ تو آگے سمجھتے ہیں آیتوں کے اندر۔ حمزہ نون زبر اون، تا زبر تا، اون تا۔ تو دیکھیے اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو اس نون کی آواز کو ناک میں پاؤں کھے کی طرح چھپائیں گے، جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ اون تا اس طرح سے چھپانا ہے۔ میم نون پیش مو، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال آ گیا، ذال بھی اخفاء کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو اس نون کی آواز کو بھی ناک میں ہم چھپائیں گے۔ کس طرح سے چھپائیں گے؟ منذرو، اس نون کو ظاہر نہیں کرنا، منذرو نہیں کہیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے منذرو،
کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر ما کی را ما، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبر نا کاتبین، کراما کاتبین، میم کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر یعنی تنوین، تنوین کے بعد کاف آ گیا تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ کاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، یہ جو لاسٹ میں ہے، تو میم دو زبر من کہتے ہوئے بھی نون کی آواز آ رہی ہے اینڈ میں، تو اسی من کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے، کراما کاتبین، سمپل انداز میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے اسی فارمیٹ سے آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ کاف نون پیش کون، تا پیش تو کون تو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را تو را، با دو زبر بن ترابن، کنت ترابن، نون ساکن کے بعد تا گیا تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس نون کی آواز کو اس طرح سے چھپائیں گے ناک میں، کنت ترابن، یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر ما یتیما، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فا، واو کھڑا زبر وا فآوا، یتیما فآوا، میم کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد فا آ گیا، فا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں بھی میم دو زبر من کہتے ہوئے ناک میں آواز چھپائیں گے ہم، یتیما فآوا، یا نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، میم نون زبر ما، دال زبر دا، خا زبر خا دخا، لام زبر لا دخل، ہا الٹا پیش ہو دخلہ، من دخلہ، من دخلہ نہیں کہیں گے، من میں نون ظاہر ہو گیا، یہ غلط ہے، پھر اخفا نہیں ہوگا، تو اس نون کی آواز کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، من دخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو رسو، لام دو زیر لیوں رسولیوں، کاف زبر کا، را زیر ری کری، میم دو زیر من کریمن، رسول کریمن، لام کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد کاف آ گیا، کاف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو لام دو زیر لن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، رسول کریمن، نون الف زبر نا، را دو زبر رن نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات، را کے اوپر دو زبر ہیں تنوین، تنوین کے بعد ذال آ گیا، ذال اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو را دو زبر رن میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اینڈ میں اس کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، نارن ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بوں کتابوں، فا زیر فی، ہا زیر ہی فیہ، کتابوں فیہ، باغوں پر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد فا آ گیا، فا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو با دو پیش بن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، کتابوں فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما یوم، یا نون پیش یوں، فا زبر فا یوں فا، خو پیش خو یوں فخو، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ گیا تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ فا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے،
اس نون کی آواز کو ناک میں اس طرح چھپائیں گے، ينفخ، میم نون زبر مو، طو زبر طو، من طو، غین کھڑا زبر غو، من طغى، نون ساکن کے بعد طو آ گیا، طو اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، من طغى، فت زبر فت، ح دو پیش حوں، فتح، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب، ہا کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد قاف آ گیا، قاف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو ہا دو پیش حن میں جو لاسٹ میں نون کی آواز ہے اس کو ناک میں اس طرح سے چھپائیں گے، فتح قریب، میم نون زبر من، ف زبر ث، من ث، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقولت، نون ساکن کے بعد ثا آ گیا، ثا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا اس طرح سے کریں گے، من ثقولت، حمزہ نون زبر ان، زلم زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، نون ساکن کے بعد زا آیا، زا اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ایوں، شیئوں، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر، شیئن قدیر۔ تو ناظرین یہ تھی اس کی ہجے، اور اس کے اندر میں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اخفا کی پہچان بتائی ہے۔ اسی فارمیٹ سے آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اخفا کی پہچان بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے، اور میں نے اس کے اندر آپ کو آواز نکالنا بھی سکھایا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو روانگی کے ساتھ۔ انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ينفخ من طغى فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 اخفا کا بیان، جو کہ میں نے پارٹ 2 آپ کے سامنے پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تختی نمبر 11 جزم سکون کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔